کوئی شک والی بات نہیں. لیکن جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس اسلام کا تعارف کروایا کس نے؟ اس اسلام کا تعارف خود رب قدیر نے فرمایا. سبحان اللہ. رب قدیر پاک کلام کے اندر کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب الجلال کیا کرتا ہے؟ نبی پر درود بھیجتا ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی پر درود بھیجتے ہیں. ذرا جملے کی طرف آئیے. یہاں رب قدیر نے کئی جگہ پہ پاک کلام کے اندر جب بھی مومنوں کو مخاطب فرمایا یا انسانوں کو مخاطب فرمایا تو کہیں فرمایا یا ایھا الناس، کہیں فرمایا خلق الانسان. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب بات آئی درود پاک کی، جب بات آئی نبی پر سلام کی، تو رب قدیر نے جن کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر رب قدیر یا ایھا الانسان فرماتا تو انسانوں کے اندر یہود و نصارہ بھی شامل تھے، خاتم النبیین کے نام ماننے والے بھی شامل تھے. رب قدیر نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یہ حکم دے کر ثابت کر دیا، کیونکہ رب جو پاک ہے، رب جو غیور ہے انبیاء کے معاملے میں، رب جو غیرت مند ہے، تو اس لیے رب نے یہ حکم بھی وہ دیا کیونکہ وہ پاک جو ہے، اس کے فرشتے پاک جو ہیں، تو رب نے درود پاک کا حکم بھی ان کو دیا جن کے عقیدے جو پاک ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یا ایھا الانسان، وہ شان مطلق ہے، اس کی شان شان ہے، فرما سکتا تھا یہ تو شفقت ہے محبوب کے غلاموں پر، یہ تو رحمت ہے محبوب کے غلاموں پر. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کن کو مخاطب کیا؟ ایمان والو. کل علامہ صاحب نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی کل والی محفل میں، انہوں نے بھی ایک تعارف کروایا تھا کل سے، کروایا تھا نا. تو وہاں جو حکم تھا کہ خوشی مناؤ جب اللہ کی رحمت فضل حاصل ہو، تو وہ کن کے لیے تھا؟ وہاں تھا کل، سب کے لیے. لیکن یہاں کیا ہے؟ ایک مخصوص اہتمام صرف ایمان والوں کے لیے، کیونکہ میرے آقا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو مانے اس کے لیے بھی ہے، جو نہ مانے اس کے لیے بھی ہے. رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو یہ درود و سلام والا تحفہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ رب جو بھیجتا ہے، فرشتے جو بھیجتے ہیں، اس لیے ان کو پسند فرمایا جن کے عقائد پاک ہیں، جن کی سوچ پاک ہے، جن کا نظریہ پاک ہے اور جن کی محبتیں پاک ہیں. آؤ اگلے جملے کی طرف، کیونکہ علامہ صاحب سے آنے سے پہلے میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں، اور جو میں نے موضوع رکھا ہے نا بالکل سادہ سا، کیونکہ میرا ٹائم زیادہ نہ لگے. میں نے پڑھا کلمہ شریف، تو یہ کلمہ شریف قرآن پاک کی آیت ہے، بھلے دو جگہ پہ ہے، رب کے پاک کلام کی آیت ہے. لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ جو نبی بھی تشریف لایا، جو رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے پڑھا. بے شک انہوں نے پڑھا. اگر حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بھلے بعد میں آدم صفی اللہ پڑھا جاتا ہے. اگر حضرت مختصر کر دیتا ہوں، حضرت موسیٰ تشریف لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، بھلے موسیٰ کلیم اللہ پڑھایا. یہ جو کلمہ ہے یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے بھی پڑھایا، انہوں نے بھلے پڑھایا عیسیٰ روح اللہ. ذرا غور کیجئے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. رب قدیر کا کرم تو دیکھیے، لا الہ الا اللہ تو انبیاء نے پڑھایا، پہلی امتوں نے پڑھا، ابھی تک پڑھا جائے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا، ابھی تک پڑھا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے، کوئی عیسائی ہو، اہل کتاب ہو، یہاں کا علماء کرام کا کہنا ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے. غور کیجئے، اگر وہ عیسائی ساری
عمر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، عیسیٰ روح اللہ کہتا رہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ میں سے کوئی بھی بندہ، آپ علماء کرام کو سننے والے ہو، کہہ سکتے ہو کہ یہ اہل ایمان ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ بندہ پوری عمر کہتا رہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آپ کہہ سکتے ہو یہ اہل ایمان ہے؟ کہیں گے نا نا حضرت یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرا غور تو کیجئے، رب قدیر کا کرم دیکھیے، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے نام سے ایمان ملتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب نام مصطفیٰ سے ایمان ملتا ہے۔ یہاں مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی، قاضی ایاز علیہ رحمہ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح آج اس پرفتن دور کے اندر ہر کسی کو اپنے حق کی طلب ہے، وہ دوست سے ناراض ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ میرے حق پر نہیں بولتا، ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں، کیا بات ہے؟ یہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ جناب علی، آج حقوق العباد کے مسائل ہیں، ہر حقوق انسانیت کے معاملات ہیں، عورت یعنی میرا حق ادا نہیں کر رہا، ہر طرف حقوق کی لڑائی ہے، ہر طرف حقوق کی تمنا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا حق مجھے ملے، لیکن یہاں قاضی ایاز علیہ رحمہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جس طرح یہ امت والے چاہتے ہیں ہمارے حق ہمیں ملے، وہ رب جو قادر مطلق ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس رب نے بھی امت کے اوپر میرے مصطفیٰ کے حقوق رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رب نے بھی امت کے اوپر مصطفیٰ کے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق سب کو تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، چند ایک دو بھی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق ہمارے آقا کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ میرے آقا پر ایمان لانا، یہ فرض عین ہے، یہ ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور دوسرا حق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، یہ میرے آقا کا حق ہے۔ تو اس محفل میں بیٹھنے والوں آج یہ سبق یاد کر لو، جب بھی چلنا ہے، جب بھی پھرنا ہے، سوتے وقت، جاگتے وقت، چلتے وقت، ڈیوٹیوں میں آتے جاتے وقت، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ پہ درود پاک۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پر درود بھائی۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے، کوئی شک والی بات نہیں۔ مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، جس کا مفہوم ہے کوئی ایک بار پڑھے تو رب اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ترمذی شریف کی ساتھ میں حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی جو بندہ ایک بار پڑھے، رب اس کے 10 گناہ معاف فرما کے 10 درجات بلند فرما کے 10 گناہ معاف فرما کے اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ اچھا، میرے آقا بھی گارنٹی دے، رب بھی گارنٹی دے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے حق بھی مصطفیٰ کا ہو۔ آج میں اور آپ آپس میں حقوق کی لڑائی ہے، اس حقوق کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں، پھر میں اپنے کلمے کی طرف، اسی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس حقوق والی لڑائی میں تھوڑا سا آگے جائیں۔ آج ہماری زندگی کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی ہمارے والدین کے ساتھ بے ادبی کرے تو برداشت نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب قبلہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور میں ان کی عزت کرتا ہوں، کوئی بھی سید ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھلے ہمیں جتنی بھی آپ مجھے عزت دیں، میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں، آپ کہیں گے علامہ صاحب آپ علامہ ہوں گے، فاما ہوں گے، لیکن یہ اہل بیت ہیں، یہ سادات ہیں، ہم ایسا جملہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میری جان ذرا اس بات پہ غور تو کیجئے، جب یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا اہم ہے، تو جس رب نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے اور پھر بھیجا بھی رحمت للعالمین بنا کے ہے، اور اس مصطفیٰ کے حقوق کو جب ادا نہ کیا جائے، آج امت کے اندر ایک پرفتن جو ماحول بنا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، والدین اولاد سے ناراض ہیں، ہر طرح کا معاملہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے اپنے حقوق کو تو آگے رکھا لیکن مصطفیٰ کے حقوق کو پیچھے پھینک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے مصطفیٰ کے حقوق کو چھوڑ دیا۔ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق کیا تھا؟ ہم نے تو کرنا یہ تھا، آپ ماشاءاللہ میلاد کمیٹی والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ محفلیں کرواتے رہتے ہو، غور تو کرو، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم جس گلی سے چلتے، جس رستے سے چلتے، ہمیں کوئی نام بتانا نہ پڑتا، بلکہ دور سے دیکھ کے کوئی کہتا یہ میرے نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ میلاد منانے والا جا رہا ہے، یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ ارے ہمیں اپنا تعارف کرانا نہ پڑتا، بلکہ دیکھنے والے مجبور ہو کر کہتے یہ وہ اس کمیٹی کے وہ نوجوان مجاہد جا رہے ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف یہی کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں
نہ رکھا گیا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مسلمانوں آج یہ دور ہے کہیں ہماری زندگی کے اندر قرآن پاک کو جلایا جائے معاذ اللہ قرآن پاک کی گستاخی کی جائے کہیں میرے اور آپ کے آقا کی شان میں سخت جملے بولے جائیں طرح طرح کی گستاخیاں کی جائیں کہیں معاذ اللہ اہل بیت کے بارے میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کوئی فلم طاقتی کو بکواس کر جائے ہم تو اپنے والدین کے بارے میں ایک جملہ سننا پسند نہیں فرماتے تو مسلمانوں وجہ کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے اپنے حق کو لینا شروع کر دیا اپنے اپنے حقوق کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہم نے حقوق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہم نے حقوق اہل بیت کو چھوڑ دیا ہم نے حقوق قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے حقوق انبیاء کو چھوڑ دیا آج اس محفل سے اس سبق کو حاصل کر کے جاؤ میں جب بھی اٹھوں گا جب بھی بولوں گا جب بھی چلوں گا جس سے بھی ملوں گا اللہ کی رضا کی خاطر مصطفیٰ کی محبت کی خاطر مصطفیٰ کی اہل بیت کی خاطر مصطفیٰ کے قرآن کی خاطر جس سے بھی ناراضگی ہوگی با خدا اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی کوئی ذاتی ناراضگی ہوگی تو میں خود اس سے صلح کروں گا واللہ خدا کی قسم اس محفل پہ اعلان اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ ہمارے طریقے لبیک کے سینئر اسٹیٹ کے ذمہ داران موجود ہیں اور ہمارے بہت سارے دوسرے جتنے بھی دوست موجود ہیں ایک بات یاد رکھو کہیں چھوٹی سی آپس میں کوئی ناراضگی ہو جائے کوئی رنجش ہو جائے کوئی جملہ سخت کسی کا لگ جائے اس جملے پہ ناراض نہ ہونا ہاں ناراضگی کا اظہار اس وقت کرنا جب تمہاری زندگی کے ہوتے ہوئے تمہارے آقا کی شان میں کوئی جملہ کس جائے جب تمہاری زندگی میں رہتے ہوئے قرآن پاک کے بارے میں کوئی غلط جملہ بول جائے اس وقت اپنے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا اللہ اللہ تو جناب علی اس بات پہ غور کیجئے آج ہماری ناراضگیاں کن باتوں پر ہیں اگر کوئی ایک پیر صاحب کا مرید ہے دوسرا پیر صاحب اس محفل میں اس جلسے میں اس کے مرید نہیں جا رہے وجہ کیا ہے ہم یہاں آئے ہیں ہماری مختلف جو ہے نا وہ سلسلوں سے تعلق ہے لیکن مقصد یہاں کیا ہے مقصد سب کا کیا ہے مقصد سب کا یہی ہے کہ بس وہ نہیں جانا نہ رکھا گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا واللہ با خدا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اب کسی ایک کی جو ہے نا تاریخ پڑھ کے دیکھ لے جس کو بھی ولایت ملی جس کو بھی ولایت کا درجہ ملا میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا صرف آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت شرف الدین بصیری علیہ رحمہ اس وقت ابھی اس فیض پر فیض نہیں تھے ولایت ملی نہیں تھی ایک عام انسان تھے قبلہ کرتے کیا تھے دنیا کے بادشاہوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے دنیا کے بادشاہوں کے بارے میں قصیدے لکھا کرتے تھے قصائد لکھا کرتے تھے فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا ہوا یہ کرتے 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 ایک دن بیمار ہوئے بیماری کے سبب فالج آیا فالج کے سبب چلنے سے جو ہے قاصر ہو گئے چلنے سے کیا بولنے سے بھی قاصر ہو گئے اتنا فالج آیا کہ چار پائی پہ تشریف لے گئے لیتے لیتے اس محفل پہ یہ سبق دینا چاہتا ہوں جس طرح آپ اتنی محبت میں محبت مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں کہیں یہ نہ سمجھنا ہمارا یہ بیٹھنا بیکار جائے گا اور آج اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لینا پھر ہوا کیا ہوا یہ ایک دن ذہن میں خیال آیا ساری زندگی دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے آج فالج کا مریض ہوں چار پائی پہ لیٹا ہوا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آج ایسا کرتے ہیں اس کی شان میں لکھتا ہوں جس کے صدقے میں رب نے پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا لکھتے لکھتے واقعہ لمبا ہے میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں کیا کیا انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کو لکھنا سبحان اللہ ابھی مولا یصلی وسلم دائما لکھنا شروع ہی کرتے ہیں ابھی وہ بندہ جو چل نہیں سکتا بول نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا میلاد مصطفیٰ والوں غور تو کیجئے ابھی لکھ رہے ہیں لکھتے لکھتے بظاہر آنکھ لگ گئی میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا ابھی اس بیان میں کہ میرا رب انبیاء کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے بڑا غیور ہے جب یہ بات ہوئی نا رب قدیر کی رحمت جوش میں آئی رب کی قیادت نے گوارا ہی نہ کیا کہ کوئی
महबूब की मोहब्बत में लिखे, महबूब की मोहब्बत में बोले, महबूब की शान को बयान करे और फिर उसको तन्हा छोड़ दिया जाए। रब्बे कदीर ने कहा महबूब वो जो सारी जिंदगी दुनिया के बादशाहों के बारे में लिखता रहा, आज तेरी तारीफ लिख रहा है, जा उसको तोहफा भी अता फरमा, दस्ते मुबारक से शिफा भी अता फरमा। फिर हुआ ये, जैसे आप इस महफिल में तशरीफ फरमा है, एक ऐसा दीवाना था जो दूर से बैठकर इस सारे मंजर को देख रहा था। बाशरफुद्दीन बसीरी तेरी किस्मत को लाखों सलाम। वो क्या देख रहा है? देख ये रहा है मेरे आका चादर का तोहफा भी अता फरमा रहे हैं, दस्ते मुबारक भी फेर रहे हैं, निगाहे मुस्तफा उस बंदे को देख रही है। मैं यूं न कह दूं अरे शरफुद्दीन बसीरी को वलायत मिली आका के दस्ते मुबारक से, शिफा मिली आका के दस्ते मुबारक से। वो जो दूर से बैठकर देख रहा था, जैसे आप दूर बैठकर आका की महफिलें सजा रहे हैं, वो जो दूर से बैठकर देख रहा था उसको वलायत मिली मुस्तफा की निगाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सुभान अल्लाह। जानते हैं, देखते हैं। इस राज का पता कैसे चला? मैंने सारी बात को छोड़ के बिल्कुल चंद लफ्जों में लेके आ गया हूँ। इस राज का पता कैसे चला? राज का पता कैसे चला? जब सुबह हुई, शरफुद्दीन बसीरी अलैहिर्रहमा जो चंद दिनों से महीनों से बीमार थे, उठ नहीं सकते थे, चल रहे हैं, अल्लाह अकबर। चल के जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में एक बंदा मिला। अल्लाह हमें भी कोई मिला दे, आमीन। अल्लाह हमें भी कोई ऐसा मिला दे। आमीन। बंदा मिला, बंदा मिल के पता क्या कहता है? कहता है बाबा जी, मैं अपने अंदाज में अर्ज करने लगा हूँ, बाबा जी कोई किस कसीदा ही सुना दो। आप फरमाते हैं शरफुद्दीन बसीरी अलैहिर्रहमा कहते हैं मैं कभी कोई कसीदा सुनाता हूँ, कभी कोई सुनाता हूँ, लेकिन वो भी साहिब नजर था, अल्लाह, अल्लाह, वो भी अल्लाह, आशिक़े रसूल था। अल्लाह, उसने कहा ना ना हजरत ये नहीं, वो सुनाओ जो रात को मुस्तफा की शान में लिखा था। शरफुद्दीन बसीरी अलैहिर्रहमा ताज्जुब में आ गए, ये मामला तो मेरा है और मेरे रब का है, ये मामला तो मेरा है, मेरे आका का है। उस अल्लाह वाले ने कहा बाबा जी ताज्जुब वाली बात नहीं, जब दस्ते मुस्तफा आपके ऊपर था, निगाहे मुस्तफा मेरे ऊपर थी, आपको वलायत मिली दस्ते मुस्तफा से, मुझे ये शफा मिली निगाहे मुस्तफा से। इसलिए महफिलें सजाने वालों, इन महफिलों को यूं ना समझा करो। यहाँ अगर कोई सलाह खान मौजूद है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये कोई इनका कमाल नहीं, ये भी मेरे आका का हक है। ये जो अदा कर रहे हैं ये मेरे आका का हक है। जैसे भी बयान करोगे, कोई लबैक के जरिए करे, कोई नाते पढ़ के जरिए करे, कोई जैसे भी करे, हर बंदा अपने आका के इस हक को अदा कर रहा है। लेकिन याद रखो, अगर हम नारे भी लगाएं, महफिलें भी सजाएं, वो काम ना करें जिससे आका राजी हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे किबला शाह साहब मौजूद हैं, सादात हैं, मैं यहाँ इनके बैठे हुए कहता हूँ हुजूर मैं आपकी हर तरह की बात को मानने को तैयार हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। शाह साहब मुझे हुक्म फरमाए फलां काम ये कर दे, मैं कहूँ ना शाह साहब ये काम मैं नहीं कर सकता, बाकी जो आप कहेंगे मैं करूँगा। तो बताएं, जो करने वाला काम था वो तो शाह साहब का मैंने किया ना, तो क्या शाह साहब मुझ पर राजी होंगे? ना। तो मुसलमानों गौर करो, जब मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, जब मेरे आका फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तो मुसलमानों हम नमाजों को छोड़कर, नमाज के मामले को पीछे छोड़कर, और ये नमाज का हुक्म कोई एक दो बार नहीं है, कुछ चंद बार नहीं है, कमो बेश 700 कुछ बार हुक्म है कुरान पाक के अंदर। सुभान अल्लाह। और हमने इसको पशे पुष्ट डाल के तो फिर हम कहें हम आशिक़े रसूल हैं। और फिर दूसरी बात, जब हमारी ज़ात पे कोई बात आए, हमें गुस्सा भी आए, हमारे वालिदैन के बारे में कोई बात करे, हमें गुस्सा भी आए, और जब मुस्तफ़ा की बात हो तो हमारा दिल मुर्ता हो जाए, इसकी क्या वजह है? हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जिसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी जहाद का शौक ही पैदा ना हुआ, कभी जहाद का उसके ज़हन में ख्याल ही ना आए, हाँ वो यहूदी मरे या नसरानी, यानी हमारा उसे कोई तल्लुक़ ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। असल में हुआ ये कि वो सारे मामला जो हम शुरू में किताबों में पढ़ते थे ना, वो निकाल दिया गया। आज हमें पढ़ा दिया मिस्टर चिप्स, आज हमें पढ़ा दिया फलां, आज हमें मोबाइल दे दिए, मोबाइलों में वो दिया जो इस्लाम के खिलाफ था। हमें आप कोई भी ऐसी चीज या ऐसी पोस्ट शेयर करके देख लें, फिर फौर आपका मामला सारा ब्लॉक हो जाएगा। और आप खुद गौर करो, इसकी कोई वजह तो है ना।
بے حیائی کی بات ہو تو سینکڑوں میں پوری دنیا میں پھیلے، اور مصطفیٰ کی بات ہو تو اس میں آپ کو طرح طرح کی آزمائشیں ہوں۔ تو اس لیے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، جہاں بھی مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے گی، مصطفیٰ کی شان کی بات آئے گی، ہم نے اسی پر پہلا دینا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جو کلمہ پڑھا تھا اس کو مکمل کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ وہ نام ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، بڑی شان ہے، اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن نام کے اندر دو نقطے ہیں، یہ بھی رب کی محبت ہے۔ صفی اللہ کے اندر دو نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ بڑے پیارے نبی ہیں، بڑے پیارے رسول ہیں، لیکن نقطے نام ابراہیم کے اندر بھی دو ہیں۔ میں بات کو بالکل مختصر کر دیتا ہوں، آگے چلتے آئیے۔ ارے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے اندر بھی دو نقطے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کے اندر بھی دو نقطے ہیں، ذرا غور تو کیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ، نہ محمد رسول اللہ کے اندر نقطہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اور جس رب نے مصطفیٰ کے نام کے اندر نقطہ رکھنا برداشت نہیں کیا، وہ مصطفیٰ کی شان میں یہ گستاخیاں کیسے برداشت کرے گا؟ آج امت کا یہ جو حال بنا ہوا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پرفتن معاملات میں طرح طرح کے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے عزت مصطفیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی عزتوں کو آگے لے کر آ گئے۔ دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔